نمرا کاظمی پر تشدد کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نمرا کاظمی پر ہاتھ اٹھایا گیا اس کے شوہر شاہ رخ کی جانب سے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی والدہ یعنی شاہ رخ کی والدہ کی جانب سے نمرا کاظمی پر انتہائی زیادہ گھٹیا الزامات لگائے گئے، بدکاری کے الزام لگائے گئے، یہ کہا گیا کہ آلٹو میں بیٹھ کے جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. تہہ دل سے آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب بالآخر تقریباً کم و بیش 4 مہینے کے بعد نمرا کاظمی کی اپنے گھر واپسی ہو گئی ہے اور ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ جو سٹیپ انہوں نے 4 مہینے پہلے 20 اپریل کو اٹھایا تھا وہ ان کی زندگی کا انتہائی خطرناک اور انتہائی غلط ڈیسیجن تھا اور اس کی وجہ سے آنے والے 4 ہفتے ان کی زندگی کے انتہائی خطرناک خوفناک رہے. لیکن میں کچھ چیزیں ہیں جو نمرا کاظمی کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچیوں کو ورغلا کے ان کے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، پھر ان سے نکاح کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن اس کے بعد یہ کون لوگ ہیں جو کہ ان بچیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں، اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہے اس کو جائز سمجھتے ہیں. نمرا کاظمی نے جو پہلے قدم اٹھایا تھا میں قطعی اس کی طور پر طرفداری نہیں کروں گا. میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے صحیح قدم اٹھایا تھا، نہیں، اس نے غلط قدم اٹھایا تھا. اپنے ماں باپ کو راہداریوں پر عدالت کی راہداریوں پر رونے پر مجبور کیا، ان کو وہاں پر ذلیل و رسوا کیا اور اس کے بعد آپ نے شادی کی اور اس کے بعد ویڈیوز آپ نکل کر آ رہی ہیں آپ اپنے شوہر کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہیں، اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہی ہیں. لیکن ماں باپ کی محبت ہی بالکل الگ ہوتی ہے. جس طرح سے کل نمرا کاظمی کے والد نے اس کو گلے لگایا، آنیسٹلی یہی ہوتی ہے حقیقی محبت. لیکن جناب نمرا کاظمی نے اپنے گھر آنے کے بعد بہت سارے انکشافات کیے جو آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس کو اندازہ ہوا ہے کہ پچھلے 4 مہینے اس کی زندگی کے کتنے خطرناک تھے. کس طرح سے اس کے شوہر شاہ رخ نے اس پر تشدد کیا، اس کی والدہ یعنی شاہ رخ کی والدہ نے اس پر بد کرداری کا الزام لگایا اور سارے معاملے کو ایک الگ رنگ دینے کی کوشش کی گئی. اب شاہ رخ کا کیا بیان ہے اور اس سارے معاملے میں مہدی کاظمی صاحب کے حوالے سے، مہدی کاظمی پر کیچڑ اچھالنے والے، ظہیر کی ترجمانی کرنے والے، ظہیر کی ایمانداری کی قسمیں کھانے والے، یہ کہنے والے کہ ظہیر کوئی گینگ نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، وہ ٹبر، وہ ٹولہ، وہ کہاں ہے؟ اس کو کیوں آج شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ وہ تو یہ کہتا نا کہ جناب بچیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں تو یہ تو ماں باپ کا قصور ہوتا ہے. آج وہ خاموش بیٹھا ہے کیونکہ تقریباً 12-13 روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، انہی کے پلیٹ فارم میں شاہ رخ اور نمرا کاظمی کو بٹھایا گیا تھا اور جو باتیں کی جا رہی تھی انتہائی گھٹیا، انتہائی فضول اور انتہائی بے تکی تھی. اور وہی نپے تپے سوالات اس بچی سے، مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی سے کیے گئے تھے. اب میں آپ کے سامنے کچھ انکشافات کرنے جا رہا ہوں جو نمرا کاظمی نے کیے ہیں. لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. اگر اس ڈسکشن میں یا مہدی کاظمی صاحب کے معاملے پر اگر آپ ڈسکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، salman.mrz کے نام سے میرا انسٹاگرام پر اکاؤنٹ ہے، فالو کیجئے. جو بھی آپ کا میسج ہوگا میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی بھی کروں گا. میری کوشش ہوگی اور آپ کی منشا، آپ کی مرضی اور آپ کی خواہش اگر ہوگی تو آپ کے میسج کو ویلاگ کا حصہ بھی بناؤں گا. جناب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ شاہ رخ کی جو والدہ ہیں انہوں نے اس پر نمرا کاظمی پر بد کرداری کا الزام لگایا تھا. یہ دونوں ساتھ نہیں رہ پا رہے تھے، ان کی مشکلات ہو رہی تھی. شاہ رخ کا ایک بیان نکل کر سامنے آیا ہے. شاہ رخ نے کہا ہے کہ جناب گھر میں ناچاکی، گھر میں اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے. میں نے کہا جو نمرا کاظمی تھی اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی تھی، ملنا چاہتی تھی، گھر میں ناچاکی ہوئی، میں اس کو عدالت لے کے گیا، عدالت نے کہا آپ اس کو دارالامان میں رکھ دیں یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوئے. ہماری مرضی پر یہ دارالامان گئی اور ہماری مرضی پر یہ اپنے گھر گئی. بڑی دلچسپ بات ہے بھائی. یہی بات ظہیر شاید کہتا ہوا آ رہا تھا کہ یار وہ اس نے ہی دارالامان میں اس بچی کو جمع کرایا تھا، اس بچی کو بھجوایا تھا اور یہی پوائنٹ آف ویو ان کا بھی ہے. یہ پورا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس طرح سے گیم کر رہا ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے یہ آپ سنیے ذرا. بد کرداری کا الزام لگایا گیا. یہ کہا گیا کہ ایک آلٹو کار میں بیٹھ کے یہ جا رہی تھی، کون؟ نمرا کاظمی. اور نمرا کاظمی کسی کے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ الزام کوئی اور نہیں بلکہ شاہ رخ کی والدہ لگا رہی ہے. ان کے گھر میں پچھلے 4 مہینے سے ویسی ناچاکیاں چل رہی تھی، بہت سارے معاملات چل رہے تھے، مار پیٹ والا معاملہ ہو رہا تھا. نمرا کاظمی نے خود یہ کہا ہے کہ جناب مجھ پر ہاتھ اٹھایا گیا، کس کی جانب سے؟ اپنے شوہر کی جانب سے، یعنی شاہ رخ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے کہا کہ اب میرا شاید تمہارے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے. اس کی والدہ نے اس پر بد کرداری کا الزام لگایا. وہ گئی دارالامان اور اس کے بعد اس نے عدالت سے جا کے رجوع کیا اور عدالت سے کہا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. والدین کو بلایا گیا کراچی سے اتنی دور،
والدین کو بلایا گیا اور عدالت میں جج نے اپنے سامنے اس بچی کو والدین کے حوالے کی. اب پھر بھی آپ یہ دل دیکھیے اس کے والدین کا ہے، نمرا کاظمی کے والدین کا. میں ان کے والد کی گفتگو سن رہا تھا. ان کے والد کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہ رخ کراچی آ کے رہنا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ، ہم اس کو بالکل دامادوں کی طرح رکھیں گے، لیکن اب بچی کو ہم وہاں نہیں بھیجیں. جناب میں ایک بات اور مینشن کرنا چاہوں گا. ابھی میں آپ کچھ چیزیں اور بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے تشدد کیا جاتا تھا، کس طرح سے مار پیٹ کی جاتی تھی، کس طرح سے تھپڑ مارے جاتے تھے، کس طرح یہ عجیب سا ماحول ہے. جتنے بھی پاکستان کے ترقی آپ یہ سمجھ لیں کہ پڑھے لکھے، جیسے لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، پشاور ہو گیا، جہاں پر ایسی آبادی رہتی ہے جو دور دراز والے لوگ نہیں ہیں. دور دراز علاقوں میں اندرون سندھ، اندرون پنجاب، اندرون کے پی، اندرون بلوچستان، یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا جائے یہ مرد کا حق ہے، یہ مرد کی مردانگی ہے کہ آپ بچی کے ساتھ جس طرح سے سلوک کرنا چاہے کریں. اپنی بیوی چھوڑیں، اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہوتا. اور اس کو بیٹھ کے ڈیفینڈ یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس وقت ظہیر کی ایمانداری کی قسمیں کھا رہے ہیں. آج وہ لوگ کہاں ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. پورا معاشرہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. یہی لوگ تھے نا جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لڑکیاں اگر بھاگتی ہیں، لڑکیاں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں تو والدین کا مسئلہ ہوتا ہے، والدین کا قصور ہوتا ہے، والدین کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر انہوں نے ہی بیٹھ کے یہ الزام لگایا تھا کہ دارالامان میں جب نمرا کاظمی تھی تو شیلا رضا نے ان کے ساتھ بڑا گندا سلوک کیا تھا، تشدد کیا تھا، پریشر ڈالا تھا، پریشر ڈال کے چیزوں کو الجھانے کی کوشش کی تھی. یہ وہی لوگ، ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ اصل میں بیسکلی جو ہے وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ اس معاشرے میں اس برائی کے خلاف کوئی آواز بلند نہ کرے، کوئی آواز بلند نہ کرے. لوگوں کے نام بگاڑنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا، لوگوں کے ساتھ بد تہذیبی کرنا، یہ شاید ان کا کلچر بن گیا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ معاشرہ اس طرف چلا جائے گا اگر ہم اس کو لے کے جائیں، اور جو ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کا نام بگاڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. تو جناب یہ چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں. نمرا کاظمی پر تشدد کیا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نمرا کاظمی پر ہاتھ اٹھایا گیا اس کے شوہر شاہ رخ کی جانب سے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی والدہ یعنی شاہ رخ کی والدہ کی جانب سے نمرا کاظمی پر انتہائی زیادہ گھٹیا الزامات لگائے گئے، بدکاری کے الزام لگائے گئے. یہ کہا گیا کہ آلٹو میں بیٹھ کے جا رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ تمام چیزیں اب آن ریکارڈ سامنے آ چکی ہیں. تو کیا رائے آپ کی اس پر؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سب اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.